أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني أنا ربك قال الله تعالى في القرآن المجيد قال إني عبد الله قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنما أنا بشر مثلكم صدق اللہ العظیم دوستو بزرگوں بھائیوں بہنوں اور بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائیوں اور دوستوں اور جو بھی سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی عمر برکت عطا فرمائے آپ کی عقل کو کامل فرمائے آپ کے علم کو زیادہ کرے اور آپ کی سوچ میں ہوشیاری سمجھداری پیدا کرے اللہ تعالیٰ جب انسان کو پیدا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو اس کے ساتھ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھ میں دو چیزیں رکھی ہیں ایک انسان کا رزق اور دوسرا اس کی موت اس رزق کے بانٹنے میں اللہ تعالیٰ انصاف پہ ہے اور جس وقت موت عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس وقت بھی اللہ انصاف کرتا ہے اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے اللہ نے صرف انسان کو نہیں جتنی تمام مخلوق ہے سب کو پیدا کیا اور جو بھی مخلوق پیدا کیا اس کا رزق اس کے ہاتھ میں ہے جب تک اس کا رزق ختم نہیں ہوتا اللہ اس کو موت نہیں دیتا اللہ کی شان ہر آن میں بدلتی رہتی ہے جو کچھ ہم سوچتے ہیں جو کچھ ہم امیجن کرتے ہیں تصور کرتے ہیں جو سوچتے ہیں جو خیالات گزارتے ہیں وہ سب غلط ہے اللہ کی نسبت میں ہم نہیں جانتے اللہ کیسا دکھتا ہے ہم نہیں جانتے اللہ کیسا بولتا ہے ہم نہیں جانتے اللہ کیسا کرتا ہے اللہ ایسا ہی ہے جیسا اس نے خود اپنی تعریف کی اللہ ایک ہے اللہ جیسا کوئی نہیں ہے اللہ ہی حق ہے اللہ کا شریک کوئی نہیں اللہ نے اپنا جیسا کوئی اور پیدا نہیں کیا اللہ ہی ایک ہے اللہ ہی اول ہے اللہ ہی آخر ہے اللہ ہی ظاہر ہے اللہ ہی باطن ہے اللہ طاقت والا ہے اور اللہ کمزوروں کی مدد کرتا ہے اللہ کبھی کمزور نہیں ہوتا کبھی سوتا نہیں کبھی تھکتا نہیں اللہ کی شان بہت بڑی ہے اللہ کی شان ایسی ہے کہ وہ ہمارے خیالوں کے اندر سما نہیں سکتا اللہ کی تعریف کبھی ختم نہیں ہو سکتی تعریف مطلب اس کی بڑائی اس کی قدرت اس کی رحمت اس کا قہر اس کا عذاب اس کی ہر مصلحت
بیان کرنے سے انسان کی زبان عاجز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی تعریف قرآن مجید میں جس طریقے سے کی اسی طریقے کے قابل ہے وہ۔ اللہ نے اپنی تعریف جو بھی اپنے انبیاء کرام کی زبان سے ادا کروائی وہ ویسا ہی ہے۔ اللہ نے اپنی تعریف جو بھی صدیقین کی زبان سے ادا فرمائی وہ ویسا ہی ہے۔ اللہ نے اپنی تعریف شہداء کرام سے جو سے فرمائی ادا فرمائی اور جس انداز میں انہوں نے بیان کیا وہ ویسا ہی ہے۔ اللہ نے صالحین بندوں سے جس انداز میں اپنی تعریف کروائی ان کی زبان سے ادا ہوئے الفاظ وہ ویسا ہی ہے۔ اے اللہ ہم تیری تعریف کرنے سے عاجز ہیں، بے شک تو ایسا ہی ہے جیسا تو خود کہتا ہے۔ اے اللہ ہمیں تیری عبادت کرنے میں اور تیرے پہ ایمان لانے میں اور تیری ہر حکم کی خوشی کے ساتھ عمل میں لانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا اور اپنی رضامندی ہمیں عطا فرما دے، آمین۔ دوستو بزرگوں، بہت دنوں سے ایک ٹاپک ہے، وہ ٹاپک قرآن کی تفسیر ہے۔ ہم نے قرآن کیا ہے بولا، ہم قرآن کو کیسے سمجھایا، ہم قرآن کو کس طریقے سے پڑھے اور قرآن کو کیوں اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے یہاں سے وہاں سے یہاں پھرے۔ اور جب کبھی ہم لوگ قرآن کو اپنے ساتھ لے کے رکھے، طہارت کے ساتھ رہیں، پاک رہیں اور قرآن کی عزت کریں۔ قرآن ایک کتاب ہے، کتاب کے اندر اللہ کا کلام موجود ہے عربی زبان میں۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں قرآن کے اندر اللہ نے اپنی ایک تجلی رکھی ہے، جس طریقے سے کعبۃ اللہ پہ اللہ کی تجلی ہے اسی طریقے سے قرآن میں۔ اور قرآن خود کہتا ہے قرآن کے تعلق سے کہ یہ رسی ہے، ایک اس کا اینڈ اللہ کے ہاتھ پہ ہے، عرش کے پاس ہے، ایک زمین پہ لٹکا ہوا ہے، جو بھی اس کو تھام لے گا وہ اللہ کی رسی کو پکڑ لے گا۔ رسی کے معنی ہے ROPE، روپ۔ تو بھائی اللہ کا کلام ہم لوگوں کے درمیان موجود ہے، مگر اللہ کے کلام کو سمجھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ تو قرآن کو کیسے سمجھیں، قرآن کو کیسے ہماری انرجی کا ریسورس بنائیں، ہماری کامیابی کا ریسورس بنائیں، ہماری کامیابی کے لیے قرآن سے کیسے مدد حاصل کریں۔ تو بھائی دوستو بزرگوں، قرآن کو سمجھنا ہمارے لیے آبلیگیٹری ہے، ہمارے لیے کمپلسری ہے، ہمارے لیے ضروری ہے۔ قرآن اللہ کی ذمہ داری ہے، اللہ کی حفاظت میں ہے۔ قرآن میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا، قرآن میں کچھ بھی کمی پیشی نہیں ہوگی جب تک اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ قیامت تک، قیامت ہونے سے پہلے قرآن کے آیتیں سب اٹھا لی جائیں گے، قرآن کے حافظ بھی اٹھا لیے جائیں گے۔ تو ایسے وقت آنے سے پہلے قرآن کو اپنے سینوں میں اتار لو، اپنی اولاد کو قرآن پڑھاؤ، اپنی اولاد کو قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھنے کا ذریعہ بناؤ اپنی اولاد کو، اور خود قرآن پڑھو، چاہے آپ کی عمر 70 سال ہو، 80 سال ہو، 90 سال ہو، چاہے آپ کی عمر چھوٹی ہو، جوان ہو، جو بھی ہو، آپ عورت ہو یا مرد ہو، قرآن کو سیکھیں، اپنے سینوں میں قرآن کو اتاریں۔ قرآن طاقت ہے ہر مومن اور مسلمان کی۔ جب تک قرآن
کو ہم پکڑیں گے نہیں، قرآن کے ہم استعمال میں نہیں لائیں گے، قرآن کی آیتوں کو ہم لوگ نہ رکھیں گے اپنے دل اور دماغ میں، اور قرآن کی جو بھی آیتیں ہیں ان کو نہ سمجھیں گے، تو ہماری زندگی، ہماری جان، ہماری مال، ہماری عزت، ہماری آبرو خطرے میں ہے۔ اگر سے اللہ کی حفظ و امان میں رہنا چاہتے ہو، اللہ کی تمہارے ساتھ ہمیشہ مدد شامل حال ہو، ایسی کیفیت چاہتے ہو، تو میرے بھائی، دوستوں، بزرگوں، قرآن کو اپنے سینے سے لگا لو، قرآن کو یادداشت بناؤ، قرآن کو اپنے دل میں رکھو۔ قرآن ہماری رہبری کرے گا، قرآن ہماری مدد کرے گا، ہماری مدد کا ذریعہ بنے گا، ہمارے لیے اللہ سے وسیلہ بنے گا، اور ہمیں اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی قریب کر دے گا۔ میرے پیارے دوستو، قرآن کو سینے سے لگاؤ، قرآن کو اپنے ہاتھوں میں پکڑو، جہاں کہیں سفر کرو اسے اپنے ساتھ لے کے جاؤ، اس سے برکتیں حاصل کرو، اس سے اپنی کامیابی حاصل کرو۔ قرآن آپ کو اور ہم سب کو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ قرآن اللہ کا انٹروڈکشن دیتا ہے، اللہ کا تعارف کراتا ہے، اللہ کون ہے سمجھاتا ہے، اللہ کیا کر سکتا ہے سمجھاتا ہے، اللہ کی طاقت کتنی بڑی ہے یہ سب بتاتا ہے۔ تو قرآن ہماری رہبری کرتا ہے۔ قرآن میں سورہ فاتحہ، سورہ کا اوپننگ چیپٹر ہے، اس کے آیتیں ہیں۔ ان آیتوں کو سمجھنا جیسے پورے آسمانی کتابوں کو سمجھنے کے برابر ہے۔ اس قرآن کی سب میں پہلی سورت جو قرآن کی شکل میں موجود ہے وہ ہے سورہ فاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ پہلا۔ پھر الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بھائی، اب اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ ہم لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے تفسیر کریں گے۔ تو یہ پہلا حصہ ہے تفسیر کا، اس میں جو الفاظ ہیں ایک ایک الفاظ اس کو انگلش میں سمجھتے ہیں پہلے۔ بسم اللہ، ان the name of اللہ، الرحمن الرحیم، رحمان کو رحمان سے لیا گیا، تو اس کو انگلش میں بولیں گے گریس۔ رحیم کو ہم لوگ انگلش میں بولیں گے مرسی۔ گریس مہربانی، مرسی رحمت۔ سورہ فاتحہ پہلا سورہ ہے، انگلش میں دا اوپننگ، تو یہ دروازہ کھولنے والا ہے قرآن کا۔ تو دروازہ قرآن کا سب میں پہلا سورہ فاتحہ سے کھلے گا۔ جب وَلَضَّالِّينَ بول کے ہم لوگ آمین بولیں گے تو دروازہ کھلے گا۔ تو سورہ فاتحہ کی ایک ایک الفاظ کی ہم لوگ میننگ دیکھیں گے۔ الحمد، آل پریزز، تمام تعریف، للہ، ٹو اللہ، اللہ کے لیے، رب، دا لارڈ، دا لارڈ، رب، عالمین، ورلڈ، عالمین عالم سے بنا ہے۔ عالم، انسان ایک عالم ہے، جنات ایک عالم ہے، فرشتے ایک عالم ہے، شیر ایک عالم ہے، بلی ایک عالم ہے، بکرا ایک عالم ہے۔ بھائی، جتنی مخلوقات ہیں سب مخلوقات ایک ایک عالم ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ رب العالمین، all praises be to Allah who is the Lord of world، جو تمام کائنات کا مالک ہے۔ زمین، آسمان، زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا مالک، ان تمام چیزوں کا رب،
ان تمام چیزوں میں جتنی بھی مخلوقات جو رزق پہ ڈیپینڈ ہے، اللہ ان سب کا ذمہ دار ہے۔ تو یہ سورہ فاتحہ کی بگننگ ہو رہی ہے، تو الحمد للہ رب العالمین انگلش میں آ گیا۔ اب الرحمن الرحیم، اگین وی ول ہیو دس گریس اینڈ مرسی۔ مالک یوم الدین، مالک اونر ہے، دا ڈے، یوم دا ڈے، کوسا دن کا، اس کا مالک یوم الدین، جب مردوں کو اٹھایا جائے گا۔ جتنے مردے قیامت تک کے لیے مر چکے ہیں ان سب کو اللہ پھر سے زندہ کرے گا، اور اس دن حساب و کتاب ہوگا۔ ایسے دن کا مالک، آنر آف دا ڈے آف ججمنٹ، جب حساب کتاب ہوگا، انصاف ہوگا، اس دن کا مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک، یو الون، تو اکیلا، نعبد، وی ورشپ، عبادت کرتے ہیں، وا اینڈ اور، ایاک نستعین، یو الون وی سیک ہیلپ، ہم تیرے ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پھر اہدنا الصراط، تو اہدنا الصراط، اہدنا الصراط مطلب کیا ہو گیا بھائی؟ کہ صراط رستہ ہوتا ہے، اور ہم لوگ رستے کی طرف تیری گائیڈنس چاہتے ہیں۔ تو صراط الذین انعمت علیہم، اہدنا الصراط، اہدنا گائیڈ اس، صراط دا وے، رستہ، اور مستقیم، اسٹریٹ لائن، اس میں نہ ٹیڑھا ہو، نہ دایاں ہو، نہ بایاں ہو، نہ اوپر ہو، نہ نیچے ہو، سیدھا، سامنے، آمنے سامنے سیدھا رہے گا۔ تو یہ دن گائیڈ اس۔ اس کے بعد ہوتا ہے صراط الذین، پھر صراط آ گیا، صراط کا مطلب پھر راستہ، لذینہ، ان لوگوں کا جن کے اوپر تو نے انعام کیا، صراط الذین انعمت علیہم، ریوارڈ کیا، تو جس سے راضی ہو گیا، تو ایسے رستے سے جو چلے تو خوش ہو گیا، جو تیری فرما برداری کو مانتے ہوئے رستے پہ چلے اور تو ان سے خوش ہو کے اپنی رضا، اپنی خوشی اور ان کو جزا دیا، تو ایسے راستے پہ ہے نا ہمیں چلانا۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ پھر ایک آگے آ رہا ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، غیر کا مطلب کیا ہے بھائی؟ ناٹ، ہمیں نہیں چاہیے۔ مغضوب، جس پہ تو اینگر ہوا، جس پہ تو غصہ ہوا، تیرا غضب نازل ہوا، جن سے تو ناراض ہوا، ایسے کا رستہ نہیں چاہیے۔ غیر المغضوب علیہم، جن پہ تو غصہ ہوا۔ پھر وَلَضَّالِّينَ، غیر المغضوب علیہم وَلَضَّالِّينَ، نہ جو گمراہ ہو گئے، ایسے لوگوں پہ جن پہ غصہ ہوا، اور جو گمراہ ہو گئے، جو تیرے رستہ چھوڑ کے دوسرے رستے اختیار کر لیے، ایسے لوگوں کے رستے سے ہم لوگوں کی حفاظت فرما۔ بھائی اس کا ڈائریکٹ تفسیر کا سیکنڈ پارٹ ہونے والا ہے، اور یہ تفسیر جو سورہ فاتحہ کی ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بہت یونیک ہوگی۔ اس میں ہڈن سیکرٹس پورے ریویل ہوں گے، کھل کے آئے گی بات، اور یہ 5 ایپیسوڈز پہ ہوگا، اور اگلا ایپیسوڈ جو ہوگا 1 گھنٹے کا ہوگا، جس میں ہم لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کریں گے۔ تفسیروں کے ریفرنسز ہم لوگ لے رہے ہیں، تفسیر کبیر امام رازی، امام فخر الدین رازی جو کنگ ہیں تفسیر کے، ان کا لے رہے ہیں۔ اس میں اعوذ باللہ بھی لیں گے اور بسم اللہ بھی لیں گے۔ اس کے ساتھ ہم دوسری تفسیر لیں گے، روح المانی۔ یہ تو صوفیزم کے جتنے بھی لوگ ہیں اس کو فالو کرتے ہیں، تو روح المانی لیں گے۔ تیسری جو لیں گے ہم لوگ تفسیر ابن کثیر، اور اس کے ساتھ ہم لوگ اردو کی طرف، فارسی کی طرف آتے ہیں۔
تفسیر مظہری جو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے وہ لیں گے. اس کے بعد ہم لوگ بیان القرآن لیں گے جو اشرف علی تھانوی کی ہے. اس کے بعد کنز الایمان جو حامد رضا بریلی صاحب کی ہے ان کی لیں گے. اس کے بعد ہم لوگ انوار البیان لیں گے عاشق لاہی میرٹھی. اس کے ساتھ ہم لوگ گلدستہ تفاسیر لیں گے. اس کے ساتھ جو مین ٹاپک ہے جو مین ڈسکشن ہے تفسیر محدث دہلوی عبدالعزیز محدث دہلوی کی فتح العزیز لیں گے. تو اتنے سب ہیں. انگلش کی بھی ریفر کریں گے جیسے عبداللہ یوسف علی ہیں, جیسا پکتال ہیں, جیسے دریابادی حضرت عبد الماجد دریابادی گلوریس قرآن بول کے بہت ٹف انگلش ہے مگر بہترین تفسیر ہے. تو ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے ہم لوگ تفسیر کریں گے. پہلا ایپیسوڈ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور کوشش کریں گے اسی میں ایاک نعبد و ایاک نستعین تک رکھ دیں گے. اس میں صحیح حدیث ہوں گے اور اس میں خود قرآن سے تفسیر ہوگی. پھر احادیث کو سامنے رکھیں گے. پھر اس کے بعد صحابہ کے اقوال رکھیں گے, خاص طور پہ ابن مسعود اور ابن عباس ان دونوں کی قول رکھیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ تابعین پہ آئیں گے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ تبع تابعین پہ آئیں گے. تو ان سب کے اقوال رہیں گے, سب رہیں گے. اور تھوڑی چیزیں جو اللہ نے مجھے خاص طور پہ میں نے سمجھے ہیں اور اس کو حدیث اور آیتوں کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے, اس کو آپ سنیں. اس پہ آپ کے پورا اختیار ہے. If you want, you can adopt it, you can utilize it, or you can reject it. مگر اللہ کی قرآن سے جو تفسیر ہوتی ہے اسے ریجیکٹ نہیں کرنا. جو احادیث سے تفسیر ہوتی ہے اسے ریجیکٹ مت کرنا. اور جو صحابہ کے اقوال ہیں اس کو ریجیکٹ مت کرنا. جو تابعین کے اقوال ہیں ان کو ریجیکٹ مت کرنا. اور جو تبع تابعین کے اقوال ہیں اس کو بھی ریجیکٹ مت کرنا. بھائی ایمان کھونے کا اندیشہ ہوتا ہے, مگر میری جو بھی باتیں ہیں you have 100% freedom to reject them. You just erase it from your listening time. ٹھیک ہے, تو تفسیر کا سلسلہ شروع کریں گے انشاءاللہ. کل یا پرسوں میں آپ کے پاس سورہ فاتحہ کی پہلی تفسیر ہوگی انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.